کہ وہ کہتے، اور اس لیے جو ہے بے شمار جو بائبل کے اسکالر ہیں وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی جو ریجیکشن کی جو ہے وہ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر والے ٹیکسٹ کو آپ کو تھوڑا بہت اگر یاد ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جو ویو ہے یہ صحیح ہے؟ اس کے اندر ویو جو ہے اس لیے نہیں صحیح، سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سیت کی بیٹیوں کا نہیں لکھا ہوا، جو اس نے بنی انسان کی، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نہ تو جو ہے وہ کاہن کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری جو یہاں پر جو بہت بڑی بات ہو رہی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ سیت کے ڈسینڈنٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ سنز آف گاڈ کی بات کر رہا ہے، جو بھی عبرانی ٹیکسٹ کے لوگ ہیں ان کو اس سمجھنے میں اس میں پرابلم نہیں ہے کہ خدا کے بیٹے کون ہیں، کیونکہ وہ دانیل کی کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ان تمام ٹیکسٹ کا پتہ تھا جو آج ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ان کے پاس حنوک کی کتاب ہوتی تھی جو کہ اس ٹیکسٹ کی جو ہے وہ کچھ حصے کو تشریح کرتی ہے۔ حنوک کی کتاب ہے، کوئی ڈیوائن کتاب نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو ہے وہ ہے کمنٹری ہے، وہ کمنٹری ہے بے شمار چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر حنوک کی کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو میں مزید آگے بتاؤں گا۔ تو مین ہم جو ہے اسی بات کے اوپر رہتے ہیں کہ نہ تو وہ جو یہاں پر جو ٹیکسٹ بتا رہا ہے یہ 3-4 آیتوں میں، نہ تو وہ بات کر رہا ہے سیت کے ڈسینڈنٹ کی، ٹھیک ہے، تو نہ وہ صرف سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ انسان کی بیٹیوں کے پاس آئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر جو پیدا ہوئے ہیں وہ جبار پیدا ہوئے ہیں۔ اب جبار تو سب کو پتہ نا کیا ہوتے ہیں، نیفلیمز جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیفلیم جو ہیں اس کے لیے جب ہم اس کو عبرانی میں دیکھتے ہیں تو نفال ایک ورب ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کا مطلب ہوتا ہے گرایا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گرایا ہوا ہے۔ گرایا کیسے ہے؟ کیونکہ وہ گناہ میں چلا گیا، وہ اس سے لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو آرامی میں دیکھتے ہیں تو نفال جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ جائنٹ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی جو بڑھ کر ہم بات کرتے ہیں، جب سپٹویجنٹ کو بنایا گیا، سپٹویجنٹ سب کو پتا ہے کہ جب جو ہے پرانے عہد نامے کا جو ہے اور باقی کتابوں کا جو ہے ترجمہ کیا گیا گریک کے اندر، تو وہ اس کو جائنٹ لکھتا ہے، وہ نیفلیم نہیں لکھتا، کیونکہ جو وہ لوگ جو تھے اس زمانے میں جو مسیح سے بھی تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو جائنٹ لکھا ہوا۔ تو وہاں پر یہ 3-4 جو پرابلم ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئی اس طرح کی شادی نہیں ہو رہی کہ جس کے اوپر جو ہے سب ایگری تھے، بلکہ وہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا کہ جو ہے انہوں نے جو ہے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹیمیسی کی، یہ طریقہ ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور ویو جو دیکھتے ہیں وہ ڈیوائن کنگ ویو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیوائن کنگ ویو ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ جو خدا کے جو بیٹے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی جو تھے اس وقت بادشاہ تھے جو بہت زیادہ طاقتور تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ انہوں نے، اور اس کے بعد وہ کیا تھے کہ وہ عام طور پر جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ جو ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے تھے وہ پاورفل رولرز جو تھے وہ اس دنیا کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پرانا جتنا بھی ٹیکس اگر ہم پڑھتے ہیں جو ایسے 2000-3000 سال پرانا ٹیکس ہے بائبل کے علاوہ، تو جتنے بھی رولرز ہوتے تھے، جیسے رومی جو ہیں، صرف ان کی ہم مثال لے لیں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو وہ سمجھتے وہ، تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہے یہ کنڈیشن۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم جس کے ہے وہ یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ ایسا نہیں کہہ رہی۔ بائبل جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کہ کسی انسان کے بیٹوں کی بات کر، کیونکہ ہم ابھی جیسے میں نے کہا کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ ہر خدا کی مخلوق کو
کہا جاتا ہے، تو شاید یہ پرابلم. لیکن جب ہم اس کو مزید خدا کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آسمانی مخلوق ہے، تو اس میں ہمیں صرف یہاں پر نہیں نظر آتا. اگر ہم ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا کہ خدا کے بیٹے، ٹھیک ہے. ایوب 2 باب کے اندر اس کی پہلی آیت میں خدا کے بیٹے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے خدا جو ہے زبور 29 کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور بے شمار اور ریفرنسز ہیں جہاں پر ایک آسمانی مخلوق ہے جس کو خدا کے بیٹے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جو ہے وہ ہم جب ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی خدا کے بیٹوں کے ساتھ گیا جہاں پر خدا کا جو ہے دربار لگا ہوا. اب تیسری جو اس کے اندر ایک ویو جو ہے اس کو سپر نیچرل ویو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ویو ہے وہ میکسیمم جو اسکالرز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ویو ہے یہ تب تک ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا جب تک کہ آج سے 40-45 سال پہلے، 40-45 نہیں، 2047 کے اندر جب ڈیڈ سی اسکرولز ملے، وہاں پر جب خنوک کی کتاب ملی، یہودیت کی کتاب ملی، بے شمار اور کتابیں ملی، تو وہاں پر ایک اور کتاب جو ہے وہ موجود ہے جس کا نام ہے جنات کی کتاب، ٹھیک ہے. تو وہ تمام جب ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے الہامی کتابیں نہیں ہیں، وہ کمنٹریز ہیں جو کہ اسینز نے کی ہوئی تھی. اسینز سب کو پتہ کیا ہے، اسینز جو تھے وہ لوگ تھے جو بائبل کے کیا کرتے تھے، کاپیز کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو کہ ڈیڈ سی اسکرول جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یا بحر مردار کے پاس ان کی ایک پوری کمیونٹی تھی. تو وہ جو ہے ایکسیپٹڈ ویو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ ایک آسمانی مخلوق ہے، اور جو آدم کی جو بیٹیاں ہیں وہ انسانی عورتیں ہیں، اور ان سے ایک ہائیبرڈ نسل پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہائیبرڈ آپ سب کو پتہ نا، جو مکس ہوتا ہے 2 کا، ٹھیک ہے، کہ ایک ڈیوائن اور دوسرا جو ہے وہ انسان ہے، اس کا جو مکس ہے اس کی وہ بات کر رہا ہے. تو وہ جب ہوا تو یہ جو اس سے کہتے ہیں کہ جو ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ نیفلیم. اور نیفلیم کو جو اردو کا ٹرانسلیٹر ہے وہ جبار کہتا ہے، جو گریک کا ٹرانسلیٹر ہے وہ جائنٹ کہتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے جو ہے کیسے ہونا، ہم اس کو جو ہے خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور پطرس اور جو یہودا ہے کا خط ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جو رائٹر جو ہے پطرس جو ہے وہ اسی واقعے کا جو ہے وہ ایک ذکر کر رہا ہے، اور یہ جو کوٹیشن وہ لے رہا ہے وہ ایک تفسیر ہے جو کہ خنوک کی کتاب ہے، اس ادھر سے لے رہا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ خنوک کی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس جو بائبل ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن ایتھوپین جو کینن ہے، ایتھوپیا کی جو کلیسیا ہے وہ بہت پرانی کلیسیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایتھوپیا کی جو کلیسیا ہے ان کے پاس جو ہے وہ 81 کتابیں ہیں ان کے کینن کے اندر، اور انہوں نے مختلف، جیسے ہمارے پاس کیتھولک جو ہیں ان کے پاس زیادہ بکس ہیں. اب ہم ان کو ڈیوائن تو بکس نہیں کہتے، لیکن آپ کو وہ ٹیکسٹ سمجھنے میں مدد دیتی ہے. آپ مکابینز کے دور کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیتھولک کتاب کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. بے شمار جو حکمت کی کتاب ہے، بے شمار کتابیں ہیں جو کہ اس کو ہم نہیں سمجھ. اب اس کو ہم جیسے ہم کلیسیا کی نے جو ڈیسائیڈ کیا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو تاریخی کتابیں یا ان کو ہم انٹرپریٹیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور پطرس بھی اسی کو استعمال کر رہا ہے. اب پطرس جب استعمال کر رہا ہے جو کہ ہماری بائبل کا حصہ ہے، تو ہم پھر جو ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی ہمارے پاس برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر، ٹھیک ہے، تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک جو ہے وہ حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کے 7 یا بما اور 7 آدمیوں کو بچا لیا، یعنی کہ 8 لوگوں کو بچا لیا.
تو اگر ہم اس پورے کو پڑھیں تو جب وہ نوح کی بات کر رہا ہے یا اس کے پہلے کی بات کر رہا ہے، جو عدالت کی وہ بات کر رہا ہے، تو وہ دراصل ابھی جب نے زبور 81 کا پہلا حصہ پڑھا ہے تو وہ تمام جو ٹیکس ہے وہ آپس میں ملتا ہے کہ کن کی جو ہے وہ عدالت ہو رہی ہے اور کن کو جو ہے وہ اتھا گڑھا میں ڈالا گیا ہے، جہنم کے اندر جو ہے اس کو ہم اتھا گڑھا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ تو یہ اگر یہودا جو ہے وہ بھی اسی کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو فرشتے جو ہیں یہاں پر بات کر رہا ہے وہ اگر وہ وہی ہیں جو کہ پہلے جینیسس پیدائش 6 باب کی جو پہلی سے 4 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں یہودا کے خط میں، یہودا بھی اس کو کوٹ کرتا ہے۔ یہودا کا خط اس کا 1 ہی باب ہے اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جب فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا اور ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہی جو ہے ریفرنس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دوبارہ۔ تو خدا نے جو ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں دوبارہ جو ہے وہ باور کرانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، آپ کو یاد ہے کہ خدا ان فرشتوں کو حکومت کب ملی تھی؟ جینیسس 10 کے اندر، کہ خدا نے جب باؤنڈریز بنائی تھی ملکوں کی تو وہاں پر اس نے ایک فرشتے کو مقرر کیا، اور یہ وہی فرشتے ہیں جو کہ جنہوں نے 6 باب کے اندر جو ہے اپنے مقام کو جو ہے وہ قائم نہ رکھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ تفصیل سے دیکھنا ہے، لیکن ایک جو ہے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، گو ٹو نیکسٹ 2، یہ دونوں، یہ یہودا کا خط پڑھا میں نے بھی، اور یہ ایک اور یہی جو آیت ہے نا، چوتھی آیت لکھا ہے نیفلیمز ور آن دی ارتھ ان دوز ڈیز اینڈ آفٹر ورڈ۔ یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے جس کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ دوز ڈیز، یہ کون سے ڈیز ہیں؟ جب نوح تھا، ٹھیک ہے، یہ نوح کے دور ہے۔ تو نوح کے دور کے اندر کیا ہوا تھا؟ جب 120 دن خدا نے 120 سال دیے تھے، تو خدا نے کس لیے یہ 120 سال دیے تھے؟ نوح منادی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے، اور خدا اس نے کہا تھا کہ یہ جو بھی 120 سال ہیں، اگر یہاں تک جتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی منادی کو مانیں گے، سمجھیں گے، نہیں تو سب کے سب کیا ہیں؟ ہلاک ہوں گے۔ 120 سال دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی عمر 120 سال ہوگی ہے، بلکہ وہ جو ایرا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جتنا جو فلیش لکھا ہوا ہے نا، تو جتنا بھی جو اس دور میں فلیش تھا نا، تو اس کو سب کو ختم کر دیا گیا تھا۔ کتنی جانیں بچی تھی؟ 8، نوح اور اس کے 7 گھر والے۔ یہ جو نیفلیم ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتا دیا پہلے، عبرانی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فال، ٹھیک ہے، اور یہاں فالن ون یہاں سے لکھا ہے، لیکن جب ہم ارامی میں دیکھتے ہیں تو جو نفائل ہے اس کا مطلب جو ہے وہ جائنٹ ہے۔ یہ جو ارامی اور جو عبرانی ہے، یہ دونوں بالکل تقریباً سیم جو ہیں وہ لینگویجز ہیں تقریباً۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بائبل کے اندر جو کچھ حصے جو ہیں، جیسے عزرا کا خط کا کچھ حصہ ہے، دانیل کی کتاب کے کچھ حصے ہیں، وہ سب کس کے ہیں؟ ارامی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً کی جو الفابیٹس ہے وہ بھی سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہے لیکن زیادہ نہیں۔ اب جب ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ان دنوں میں اور اس کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب کے اندر، گو نیکسٹ، گنتی کی کتاب کے اندر جو ہے، گو نیکسٹ، یہ والا ون مور، گنتی کی کتاب کے اندر لکھا، اور ہم نے وہاں کس کو دیکھا؟ بنی اناکیم کو، ٹھیک ہے، جو جبار ہیں۔ یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ ٹھیک، گو ٹو لاسٹ 2 سلائڈس، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ استثنا کی کتاب اس کے 2 باب کی 10 اور 11 آیت لکھا ہے، وہاں پہلے افیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت سے تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے ہیں، بلکہ موابی ان کے جو ہیں وہ
ایفمیم کہلاتے ہیں۔ سجدہ 9 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سن لے اے اسرائیل، آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، یہ دیکھیں صاف صاف لکھا ہے کہ جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہے، اور ایسے بڑے شہر جن کی فصیلیں آسمان سے بات کرتی ہیں، ان کے جو شہر تھے وہ ایسے بڑے تھے کہ جن کی جو بہت لمبے آپ، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی تفسیروں کے اندر تو یہ تقریباً 45 فٹ تک لوگ تھے، یہ چھوٹے نہیں تھے، 45 فٹ لمبے، اور ان کی جو اولاد ہے، آج ہم اس کو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، آپ گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، اور اناکیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قداور لوگ ہیں، تجھے ان کا حال معلوم ہے اور ان کی بابت یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا اکیم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جائنٹ تھے، وہ انسان نہیں تھے۔ تو وہ جو تھے، اب ان کی جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یہ تمام چیز کی، تو یہ کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ کافی لمبے جو یہ لوگ تھے۔ اب ایک کویسچن جو ہے وہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک روحانی مخلوق ہے جس کو ہم واچرز کہہ رہے ہیں، وہ انسان کی عورتوں کے ساتھ ملاپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پیدائش کی کتاب کے اندر جو ہے خداوند اور 2 فرشتے ابراہیم کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ جسم چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو روحانی مخلوق کا جسم میں بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے مسیحیت میں نہیں، جتنی بھی ابلیسی قوتیں ہیں یہ سارا کرتی ہیں۔ آج بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ رام اتار؟ سنا یہ لفظ؟ رام جو ہے وہ اتار ہو گیا اس کا۔ بے شمار جو ہیں کلچرز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے پاس ایویٹار کا لفظ ہے، وہ سارے ایویٹار کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک روحانی ہے اس نے جسم دیا ہوا۔ فرشتے جو ہیں لوط کے زمانے میں پیدائش کی کتاب کے اندر فرشتے لوط کو جسمانی طور پر کھینچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا تمام واقعہ، جب لوگ جو تھے وہ لوط کو مارنے لگے تھے تو فرشتوں نے پکڑ کر ان کو اندر کھینچ لیا۔ مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تھا تو وہ خواب تھوڑی دیکھ رہی تھی، اس کے پاس ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ ڈرنا، کیونکہ لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کھڑکیوں دروازوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعقوب جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ ایک الہی جو شخصیت کے ساتھ اس نے کشتی کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اعمال کی کتاب کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، دیکھو خدا ان کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اس نے کوٹھڑی میں، اور اس کوٹھڑی میں نور چمکا، اور اس کے پاس پترس کے پہلو پر مار کر اسے جگایا۔ اب جب ایک فرشتہ آ گیا ایک جیل کے اندر، اس نے پترس کو ایسے اٹھایا ہے تو وہ فزیکلی اٹھایا ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ تمام جو مختلف ٹیکس ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو روحانی مخلوق ہے وہ جسم میں آ سکتی ہے، اور انہوں نے جب گناہ کیا تو وہ گناہ کو جو خمیازہ ہے وہ آج تک انسان بھگت رہا۔ یسوع مسیح جو بدرو کو جب عبرانی سینس میں یا عبرانی جو لوگ ہیں یا اس کو اوریجنل ترجمہ کریں تو بدرو کو کیا کہتے ہیں؟ بدرو ایک ایسی چیز ہے جس کا جسم نہیں ہے، صرف وہ کیا ہے کہ ایسی ہے جو اس کا جسم نہیں ہے، اور وہ سارا دن کیا کرتی ہے؟ جسموں کو ڈھونڈتی ہے تاکہ اس کے اندر رہے۔ تو ہم آج کا کلام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اور ہمیں یہ کنیکشن جو ہے سارے اتنے زبردست ملیں گے بائبل کے اندر سے اور مختلف تفسیروں کے اندر سے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے اس نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہوا ہے،
لیکن ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے.